السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ثانی ہیں۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے سپرد جو لڑکی کی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت ابراہیم کے سپرد کر دیا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اس لڑکی کو اپنی دوسری بیوی بنا لیا۔ یہ لڑکی جس کا نام حاجرہ تھا، اللہ نے اس سے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بچہ ابھی شیخ خواہ ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹا کو ہمراہ لیا اور فلسطین سے حجاز کی طرف لمبا سفر شروع کر دیا۔ وہ مکہ میں آئے تب یہاں کوئی نہ آبادی تھی نہ ہی پانی تھا، خشک پہاڑ اور جنگل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ کیا۔ جتنے دن اللہ کو منظور تھے وہ یہاں ٹھہرے اور پھر ایک روز بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چل دیے۔ صحیح البخاری اور دیگر احادیث کتب میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ حضرت ابراہیم الوداع ہو کر جا رہے تھے اور ننھے اسماعیل کی والدہ اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے، وہ اس لیے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی اور بچے کی محبت غالب آ جائے اور اللہ کا حکم جو انہیں یہاں چھوڑ جانے کا ہے اس پر حرف نہ آ جائے۔ لہٰذا وہ اللہ کے حکم کو مقدم کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ پیاری نوجوان بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہا کی آوازیں یقیناً حضرت ابراہیم کے دل پر ہتھوڑے کی ضربیں بن کر دل کو کرچی کرچی کر رہی ہوں گی، لیکن وہ ضربیں سہتے چلے جا رہے تھے اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت حاجرہ آوازیں دیے جا رہی تھی، اے ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی دوسری چیز۔ صحیح البخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کدا کے مقام پر پہنچے، اور کدا آج بھی مکہ کے ایک محلے کا نام ہے، تو وہاں حضرت حاجرہ نے اپنے خاوند کو اس طرح آواز دی، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، الاللہ، اللہ کے پاس۔ حضرت حاجرہ کی زبان سے فوراً نکلا، رضیت باللہ، میں اللہ کے ساتھ رہ کر راضی ہوں۔ چلتے چلتے مزید پوچھا، اللہ امرکا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اللہ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ کی رضا یقین میں بدل گئی اور انہوں نے کہا، یہ بات ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہ جملہ کہہ کر حضرت حاجرہ نے اپنے قدم روک لیے اور وہ اپنے شوہر کو پیچھے سے دیکھتی رہی حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کا وجود نگاہوں کے سامنے دھندلا گیا۔ پھر وہ مہربان خاوند، بیوی سے بے پناہ محبت کرنے والا، انتہائی شفیق، بڑا ہی نرم دل، ننھے اسماعیل سے لاڈ پیار کرنے والا، آج اتنا بے رخ ہو کر چلا گیا کہ آخر کار حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب حضرت حاجرہ نے واپسی کی راہ لی اور بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے سنیا کہا جاتا ہے۔ آج اتنا بے رخ ہو کر چلا گیا کہ آخر کار حاجرہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب حضرت حاجرہ نے واپسی کی راہ لی اور بیت اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے سنیا کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے خلیل ٹھہر گئے، چہرہ کعبہ کی طرف کیا، ہاتھ بلند کیے اور اپنے اللہ کو مخاطب کر کے یوں فرمانے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بڑے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی مکہ میں تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے جہاں پانی اور سبزہ نہ پیدا ہے۔ ہمارے پروردگار، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، چنانچہ آپ لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہی پھلوں کا رزق عطا کیجیے تاکہ یہ شکر گزار بندے بنے۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور ننھے اسماعیل کی والدہ گرامی یہ دعائیہ جملے اپنی اللہ کے حضور کہہ کر فلسطین کی جانب چلے گئے۔ دوسری جانب حضرت حاجرہ کے پاس کھانے کو کھجوروں کا ایک تھیلا تھا اور پینے کو پانی کا مشکیزہ۔ چند دنوں بعد پانی ختم ہو گیا اور پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیاس ستانے لگی۔ حضرت حاجرہ خود تو پیاسی تھی ہی مگر ننھے اسماعیل کو اپنا دودھ پلائے جا رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ مسلسل پانی نہ پینے کی وجہ سے ننھے اسماعیل کے لیے والدہ کا دودھ بھی کم ہوتا گیا۔ پیاس نے برا حال کر دیا۔ ماں جو خود شدت پیاس سے بلبلا رہی تھی وہ اب اس قابل نہ رہی تھی کہ وہ اپنے جگرے پارے کو حلق میں اپنے دودھ کے ساتھ وہ تر کر سکے۔ ننھا اسماعیل روئے جا رہا تھا، شدت پیاس سے لوٹ پھوٹ ہو رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، زبان تالوے کے ساتھ چمٹ رہی تھی، اب رونے کی سکت بھی ختم ہو رہی تھی۔ حضرت حاجرہ کے پاس اس جنگل میں بس ایک ہی ساتھی اور مونس غمخوار تھا اور وہ بھی ان کا یہ ننھا لختے جگر تھا۔ باقی تو یہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی حیوان تو دور کی بات ہے، یہاں تو کوئی پرندہ بھی نہیں تھا۔ پرندہ تبھی ہوتا اگر یہاں کوئی پانی ہوتا، کوئی خوراک ہوتی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا لگتے جگر دیکھا نہ جا رہا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ یقین تو تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، لیکن اب تو ضائع ہونے کے مراحل میں وہ داخل ہو چکی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ آخری حد عبور ہونے والی ہے، لہٰذا ایک ماں بے بسی کی حالت میں بیٹے کو چھوڑ کر دوڑ پڑی۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ جس کا نام صفا ہے، حضرت حاجرہ اس پر چڑھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے، اس دکھ کی گھڑی میں کہیں سے کوئی مدد آ جائے۔ چاروں طرف دور دور تک حضرت حاجرہ نے دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر کعبہ کی طرف منہ کیا، لختے جگر پر نظر دوڑائی، ننھے اسماعیل ابھی پاؤں مار رہے تھے۔ ننھے اسماعیل کی ماں مامتا کی ماری ماری اب پھر تیزی سے قدم اٹھانے لگی۔ سامنے ایک اور پہاڑی ٹیلہ تھا، بے بسی کی حالت میں اس کی طرف چل دی۔ یہاں پہنچی تو لختے جگر نظر نہیں آیا، لہٰذا بے بس ماں دوڑنے لگی، لیکن جلدی وہ مروہ پہاڑی پر پہنچی۔ یہاں سے پھر لختے جگر کی جانب دیکھا، وہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے ننھے اسماعیل کی والدہ نے اس طرح دونوں پہاڑیوں کے مابین دوڑتے ہوئے 7 چکر کاٹے۔ 7ویں چکر پر جب وہ مروہ کے پاس پہنچی تو ایک آواز سنائی دی۔ حضرت حاجرہ نے فوراً ساکت اور جامد ہو کر کھڑی ہوگی۔ وہ دیکھنے لگی یہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ آواز تو ضرور آئی ہے لیکن آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آخر حضرت حاجرہ بولی، اے ہمیں پکار سنانے والے، آواز سنانے والے، اگر تیرے پاس ہماری فریاد رسی کا کوئی سامان ہے تو سامنے آ۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ جو حضرت جبرائیل تھے